بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کبائر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی ایک کڑی آج ہے جس میں 3 کبیرہ گناہوں کا خصوصی ذکر ہے۔ پہلا کبیرہ گناہ آج جس کا ذکر ہے وہ نجومی اور کاہن کے پاس جانا ہے۔ نجومی کو تقریباً عربی میں عراف کہتے ہیں۔ نجومی وہ شخص ہے جو ستاروں کی مدد سے مستقبل یعنی آئندہ کی خبر دیتا ہے یا بعض چیزوں کو کسی چیز کا سبب بنا کر کے اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور یہ مرض بہت پرانا ہے۔ یعنی جب فلاں تارہ نکلے گا تو یہ ہوگا، فلاں تارہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ یہ تارہ نکلا ہے اس کا مطلب ہے 2 تارے ایک ساتھ ایک جگہ پر آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ سال منحوس ہوگا یا یہ مہینہ منحوس ہوگا۔ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کام کے لیے لگایا ہے۔ ان کا 3 کام قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ آسمان کے لیے زینت ہے، اچھا لگتا ہے، تارے نکلے رہتے ہیں، آسمان چمکتا رہتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد ہے وہ شیاطین جو کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو سننا چاہتے ہیں، ان کو انہی تاروں سے توڑ کر کے ان کو مارا جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان تاروں کے ذریعے سے مسافر یا اور قسم کے لوگ ہیں وہ اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آج جیسے آلات پیدا ہو گئے ہیں، پہلے یہ آلات نہیں تھے۔ ہم لوگوں کو خود اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی یہ تارہ ہے، کہیں جا رہے ہیں رات میں، کہیں راستہ بھٹکنے کا ڈر ہوا، ارے یہ تارہ ہے، ہم کہیں مغرب کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کہیں مشرق کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو تاروں سے راستوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ 3 مقصد ہے تاروں کا۔ البتہ کسی تارے کا ایسا نکلنا، ایسے وقت میں نکلنا، اس طرف آنا، اس سے کسی انسان کی تقدیر یا کسی ملک کی تقدیر کا پتہ نہیں چلتا۔ اب تاروں کو اس معنی میں استعمال کرنا اور یہ لوگوں کے سامنے بتانا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے ہی نہیں بنایا اس کو دوسرے مقصد میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا لفظ آتا ہے کاہن۔ کاہن کہتے ہیں اسے ہم اپنے الفاظ میں ایک قسم کا جادوگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاہن وہ ہے جو مستقبل کی خبر، غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبر دیتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، اولاد کی شکل میں ہے، چیز کی شکل میں ہے، کسی کے پاس جائیے تو وہ جنوں کی مدد سے، شیطانوں کی مدد سے اس قسم کی چیزیں بیان کرتا ہے، گویا کہ یہ غیب دانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عطا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جو کسی کاہن اور عراف کے پاس جائے اور جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اس کو صحیح مان لے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ کفر کر رہا ہے۔
وہ کفر کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا، یا عراف کا بھی ذکر ہے، اس سے کچھ پوچھا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ ان دونوں حدیثوں کی توجیح علماء نے یہ کی ہے کہ اگر کسی کے پاس جاتا ہے صرف تجربہ کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز غائب ہو گئی، آپ کی کوئی چیز غائب ہو گئی، آپ کا کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وہ کہیں بھول گیا ہے، کوئی بچہ ہے، اب آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ کو نہیں ملتا، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ تو وہ بتلا دیں گے، آپ کا اس پر ایمان اگرچہ نہیں ہے لیکن آپ جا رہے ہیں، صرف دیکھیں اگر لگ گیا، کام بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کون ان کے اوپر ایمان لے آنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا اگر صرف جاتا ہے تجربے کے لیے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبب بنتا ہے لوگوں کے عقیدہ کے خراب ہو جانے کا۔ اسی الغات میں ایک صاحب تھے، میں جانتا ہوں کہ ان کے بھائی کا عقیدہ اسی بنیاد پر خراب ہوا، اور وہ بریلوی فرقے، پیروں اور مریدوں والا جو فرقہ ہوتا ہے، جو باباؤں کے پاس جا کے اپنی مرادیں منگواتے ہیں، ان میں شامل ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو 1 سال شادی کے 2 سال 3 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان کے سسرال والے کمزور ایمان کے تھے، تو کسی نے کہہ دیا فلاں کے پاس بہرائش میں چلے جاؤ، وہاں پر گئے، دوسرے سال اولاد ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسی کے ساتھ ہو لی۔ تو چونکہ خطرہ رہتا ہے، اس لیے صرف جانے کو اور پوچھنے کو، جن کا ایمان پختہ نہ ہو، جو ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے ہیں، جن کا ایمان اس قدر پختہ نہ ہو، اس قدر پختہ نہ ہو کہ ایک عورت کو، میری رشتہ دار، ان کا 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ انتقال ہوا، اس سے لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں بابا کے پاس جا کر کے دعا کرا لو۔ اس نے کہا کہ 3 نہیں، اگر میرے 30 بچے بھی اس طریقے سے مر جائیں پھر بھی میں کسی کے پاس جانے والی۔ لیکن ہر آدمی کا ایمان ایسا نہیں ہوتا، تو خطرہ یہ ہے کہ ایسے میں ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا مجرد جا کر کے پوچھنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 سال تک ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جھوٹا مکار ہے، لیکن انسان اس کو ولی سمجھ رہا ہے، وہ دھوکے باز ہے، شیطانوں اور جنوں سے مدد لے رہا ہے، اور کوئی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ سمجھ رہا ہے، ایسے شخص کے پاس جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو سچ بھی مان لیتا ہے، تو اس شخص نے کفر کیا ہے۔ کیوں کفر کیا؟ شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب دانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، اس نے اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کیا ہے۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے غیب میں سے جتنی باتیں چاہتا ہے وہ بتلا دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے پاس یہ سمجھ کر کے جانا کہ ہاں بھائی وہ گمشدہ چیزیں بتلا دیں گے، وہ ہماری فلاں چیز جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بتلا دیں گے، تو ایسے شخص کے پاس یہ ایمان رکھ کر کے جانا یہ کفر ہے۔ اگر مکمل طور پر اس پر ایمان ہو جائے تو انسان مذہب سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نجومی اور کاہن کے پاس جانا، اسی حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو آپ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے کچھ بتاتے ہیں، پامشت ہیں، دوسرے ہیں۔ ان سبوں کے پاس جانا اپنی تقدیر جنوانے کے لیے، جاننے کے لیے، یہ ساری چیزیں اسی حکم کے اندر داخل ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا صرف گناہ کبیرہ نہیں بلکہ انسان کے لیے کفر کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرا کبیرہ آج جس کا ذکر ہے وہ خاوند کی نافرمانی ہے۔
اب عورت کا، بیوی کا اپنے شوہر کی نافرمانی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، وہ ہر چیز کی حکمت کو سمجھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ مرد کی کیا صلاحیت ہے اور جانتا ہے کہ عورت کی کیا صلاحیت ہے۔ اپنے اسی علم اور حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ گھر کا سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سربراہ ہیں، نگہبان ہیں، ان کے امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے افراد اور خصوصاً بیوی کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کیوں؟ بغیر اطاعت کے اولاً کسی گھر کا نظام صحیح طور پر نہیں چل سکتا، بلکہ جو عورت شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرے، شوہر کی بات نہ مانے، اسلام نے اسے تادیباً سدھارنے کے لیے مارنے کی بھی اجازت دی ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو بھی۔ تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت، اپنے بیوی کے اوپر اپنے شوہر کی اطاعت واجب ہے ہر چیز میں، حتیٰ کہ گھر سے نکلنے میں بھی اگر شوہر یہ کہہ کر جاتا ہے کہ تیرے لیے بازار جانا جائز نہیں ہے تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی اور نافرمانی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کی اطاعت کی وہ اہمیت دی ہے اسلام نے کہ اگر شوہر موجود ہے گھر میں تو بیوی کے لیے نفلی عبادت بھی بغیر شوہر کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ یعنی نفلی روزہ رکھے، نفلی نماز پڑھے نہیں، اللہ یہ کہ شوہر کی خدمت اور شوہر کے جو امور انتظامی ہیں اس سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، اس سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ فرض عبادت کے اندر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لیکن نوافل کے لیے تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر، جس عورت کا شوہر موجود ہے تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ رکھے۔ خود مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہتے باقی رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رہنے کی وجہ سے بسا اوقات مجھے وہ روزے شعبان تک مؤخر کر دینے پڑتے اور میں شعبان میں جا کے پورا کرتی تھی۔ بلکہ ساتھیوں اس سے بھی بڑی چیز یہ دیکھیے، صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی عورت کو اگر اس کا شوہر بستر پر بلاتا ہے، اور یہ حق زوجیت سب سے بڑی واجب چیز ہے عورت کے اوپر، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو کسی عورت کے لیے کسی بھی حالت میں اگر شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کی بات کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے تو جو ذات آسمان پر ہے اس سے ناراض رہتی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور صرف یہی نہیں، صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور مقرب فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس کے اوپر لعنت۔ تو فرشتوں کی لعنت ساتھیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ علا کل حال عورت کے اوپر اگر اسے کے سامنے کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہے، اور
خصوصاً وظیفے زوجیت کے لیے اگر شوہر اسے بلاتا ہے تو کسی بھی حالت میں اسے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری چیز یعنی تیسرا کبیرہ گناہ جس کا آج ذکر ہے وہ تصویر سازی ہے۔ تصویر سازی ہے۔ تصویر سازی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے لغت کے لحاظ سے تصویر یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی تصویر بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا تصور اپنے ذہن میں لے آئے، اس کا تصور، پھر ہاتھ کی حرکت سے اسے ظاہر کر دے کاغذ کے اوپر، دیوار کے اوپر، زمین کے اوپر۔ یہی چیز تصویر ہے، یہی چیز تصویر ہے۔ اور یہ تصویر جو ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ تصویر کسی بے جان کی ہو، کسی بے جان کی ہو، اور بے جان میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو ہے جو بالکل ثابت ہے، جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کا تصویر بنانا یہ بالکل جائز ہے، نقش کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری بے جان چیز جو بڑھتی ہے، جیسے درخت ہیں، جیسے کھیت ہیں، گھاس ہیں، ایسی چیزوں کی بھی تصویر بنانا، اور تصویر بنانے کا مفہوم سمجھیے کہ تصویر بنانا جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیز کا تصور انسان اپنے ذہن میں لے آئے اور پھر اس کو کاغذ کے اوپر، دیوار کے اوپر، لکڑی کے اوپر اس کو ثابت کر دے، یہ ہے تصویر۔ یہ نہیں کہ ایک چیز جس طریقے سے یہ بنی ہوئی ہے ہم اس کا اگر عکس فوٹو لے لیں تو یہ لغتاً جو تصویر ہے اس کے اندر وہ داخل نہیں ہے، لغتاً جو تصویر ہے اس میں وہ داخل نہیں ہے۔ تو علی کل حال ویسی تصویر چیز بنانا جو بڑھتی ہے، بعض تابعین نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، لیکن عموماً علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ عموماً علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ روح نہیں ہے جس روح کا تصور حیوانوں یا انسانوں میں کیا جاتا ہے، حیوانوں یا انسانوں میں کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت جاندار کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر، جیسے انسان ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی اور جاندار ہے، تو اس کی تصویر بنانا علماء کے نزدیک متفقہ طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بنانے والے، ایسی تصویر بنانے والے کی اللہ نے سخت سزا رکھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ظاہر بات ہے گویا یہ چیز بطور تحدید کے ہے، گویا بہت بڑا گناہ ہے یہ، یہی سے علماء نے لیا کہ اس گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو میری تخلیق جیسی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، میری پیدا کردہ چیزوں جیسی چیزیں پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ اگر دعوے دار ہیں تو ایک چونٹی پیدا کر کے دکھا دیں، ایک چونٹی پیدا کر کے دکھا دیں، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دیں، ایک جو پیدا کر کے دکھا دیں، تو جو علماء درخت وغیرہ کی تصویر کو ناجائز کیے وہ اسی حدیث سے استدلال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ دانہ پیدا کر کے دکھلا دیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا ایک طاق تھا، طاق جانتے ہیں جو دیوار میں رہا کرتا ہے، اس پر ہم نے ایک باریک سا پردہ لٹکا دیا تھا جس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، جس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کا غصے سے آپ کا چہرہ
کا رنگ، چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے اسے پھاڑ کر کے پھینک دیا اور کہا اے عائشہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جاندار چیزیں پیدا کی ہیں ایسی چیزوں کی وہ تصویر بنانا چاہتے ہیں، خواہ اسٹوچوں کی شکل میں ہو، مجسمہ کی شکل میں ہو یا کاغذ یا دیوار کے اوپر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پھاڑا تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ الگ سے کوئی مجسمہ نہیں تھا، تو گویا اس شکل میں ہے یا اس شکل میں ہے۔ یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے جس کی وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ یہ تو اس تصویر کا اصل مسئلہ ہے جو تصویر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی قلم سے بناتا تھا، اور کسی چیز کا مثال کے طور پر وہ ہمارے سامنے ہے، ہم ان کا تصور اپنے ذہن میں لے آئیں اور اس کو کاغذ کے اوپر یا دیوار کے اوپر اتار دیں، یا اسے لکڑی کی شکل میں، تانبے کی شکل میں، پتھر کی شکل میں ہم بنائیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اصل تصویر جس کی ممانعت حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے، اور حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جتنی تصویر بنایا ہوگا لا کے اس کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ اس میں روح ڈالو، اور وہ ڈال نہیں سکے گا۔ لیکن وہ تصویر جو آج عام چلتی ہے جسے فوٹو کہا جاتا ہے، جو عکس ہے، آیا اس حکم میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ اس میں کبار اہل علم کا اختلاف ہے، متقدمین نہیں، اس لیے متقدمین کے ہاں یہ چیز نہیں تھی، یہ کیمرہ بہت بعد کی ایجاد ہے۔ متقدمین کے ہاں جو چیز تھی یا تو کپڑے پر بنائی جاتی تھی، کاغذ پر، یا تو لکڑی وغیرہ سے، تو اس کے تمام حرمت و تمام لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن یہ چیز اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء جنہوں نے علت کے اوپر نظر کیا، کہا اگرچہ آپ نے یہ کیا لیکن اس کا حکم بھی تصویر جیسا ہے، انہوں نے اس پر نظر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی حرام ہے الا یہ کہ مجبوری ہو، جیسے آج کل پاسپورٹ کا معاملہ ہے، اقامے کا معاملہ ہے، اور کچھ علماء نے اس علت پر نہیں بلکہ اصل عمل کے اوپر دیکھا کہ یہ عمل جو ہے وہ تصویر بنانے کا نہیں ہے، بلکہ ایک تصویر ہے جس کو وہ کیچ کر لے رہا ہے یا اس کا عکس اور اس کی فوٹو لے رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ چیز لکھا کس نے ہے؟ اس میں شیخ عبدالسلام نے لکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی فوٹو لے لے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے خود لکھا ہے، کوئی نہیں کہے گا، کہ کہے گا؟ وہ نہیں کہے گا نا، کوئی نہیں کہے گا لکھا کس نے ہے اس کو؟ شیخ عبدالسلام نے، ہم نے، یہ فلاں نے لکھا ہے۔ تو کہا دونوں کے اندر فرق ہے، اصل تصویر بنانے میں اور اس کے فوٹو لینے میں، تو یہ وہ حکم نہیں لے گا، اس کا دیکھا جائے گا کہ وہ کس مصلحت کے تحت ہے۔ اگر کسی فائدے کے تحت ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، مصلحت ہوگی تو جائز ہوگی، اور اگر مصلحت نہ ہوگی تو وہ ناجائز ہوگی۔ تو ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے ان بھائیوں کو جو کیمرے کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر کے ڈراتے اور دھمکاتے ہیں کہ ارے یہ اسی تصویر میں ہے، اللہ تعالیٰ کیا جواب دو گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان علماء کے فتوے پر عمل کر رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے، تو آپ اس کے اوپر داروغہ بنا کر کے بھیجے نہیں گئے ہیں۔ تو علی کل حال تو یہ جو تصویر کیمرے سے بنائی جاتی ہے کسی اور چیز سے، اگر خاص طور پر کسی جائز مقصد کے تحت ہو تو اس کے جواز میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بیکار عبث جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ کا ہے، کچھ نہیں، اس کی بنا لیا کس نے؟ اب مثال کے طور پر میں ابھی گیا تو ایک صاحب بغل، اور میں اب آپ کے ایک فوٹو، میں آپ کی، ظاہر بات یہ بیکار سی چیز ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حرام نہیں تو کم سے کم مکروہ کے قریب ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اہل علم کا اختلاف ایک چیز، دوسری چیز اس کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نہیں، ایک آدمی اس کی آپ تصویر لے رہے ہیں، وہ بڑا ہو، بہت بزرگ ہو، بہت بڑا کارنامہ کر کے جائے آپ کے پاس ہے، تو کل اس سے عقیدت اس کو چومنے، اور بسا اوقات آپ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے تو اس کو سجدہ کرنے، اور یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ علی کل حال اصل جو چیز ہے وہ ہے تصویر بنانا، جس میں انسان کے تصور اور ہاتھ کا دخل ہو، وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور وہی ہے جو گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے شرک اور غلو کی بنیاد رکھی ہے۔ کہتے نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے بزرگ انتقال ہو گئے جو بڑے بڑے تھے، تو ان کے شاگردوں کو زیادہ غم ہوا، تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کہا ایسا کرو کہ ان کے تصویر بنا کر کے تم اپنے سامنے رکھ لو، تو جب ان کو دیکھتے رہو گے تو تمہیں ان کی باتیں یاد آئے گی، تمہارا عبادت میں جی کہے گا۔ اس طریقے سے اس کے ذریعے سے شرک اور غلو، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کی بنیاد پڑ گئی، تو اس سے پرہیز ہی بہتر ہے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی جائز مقصد ہو، ضرورت ہو، تو انشاءاللہ یہ فوٹوگرافی جو ہوا کرتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔